اور 10 محرم الحرام کو یہ مبارک مقدس وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو خاص الخاص ناظرین کو گفٹ ہے۔ اتنا مجرب، اتنا پاورفل اور اتنا آزمودہ اور طاقتور ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جس نے یہ کیا تو اس کو کامیابی ہے۔ میں کہتا ہوں جو نہیں کر سکا اس کو ضرور پچھتاوا ہوگا۔ ایسا مقدس بابرکت وظیفہ ہے، آپ کے ہر قسم کے دشمن سے نجات دے گا، ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کو یہ وظیفہ نجات دے گا۔ اسی طرح آپ کا دشمن ہے، آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، جادو کے اثرات کروا رہا ہے یا کر رہا ہے، رات دن آپ کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، دشمنیاں پھیلا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے، اسی طرح آپ کے خلاف حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ نظر بد کا شکار ہیں اور طرح طرح کی مصائب و علام کا شکار ہیں، اور قرض اتنا بڑھ چکا ہے اور اس قدر بڑھ چکا ہے، اس قدر بڑھ چکا ہے کہ پہاڑوں کے برابر ہو چکا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آپ کے اوپر آزمائش ہوگی، امتحان ہوں گے، مصائب ہوں گے، علام ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، جادو ہوگا، نظر بد ہوگا، ہر قسم کی پریشانیوں کا بے پا بادشاہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ 9 اور 10 محرم شریف کو یہ 2 دن صرف وظیفہ کریں، انشاءاللہ پرانے سے پرانا آپ کا دشمن ہے بیکار ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا۔ جو آپ کی عزت کو پامال کر رہا تھا، کس طریقے سے؟ کبھی جادو کر کے، کبھی جادو کروا کے، کبھی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت ڈال کے، کبھی لوگوں کو آپ کے خلاف اکسا کے، کبھی لوگوں کو آپ کی غیبت کر کے لوگوں کے سامنے ان کے دلوں کے اندر نفرت ڈال رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پرانے مسائل ہوں گے، امتحان ہوگی، آزمائش ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، ہر قسم کی پریشانیوں کا بادشاہ عمل ہے۔ 1-2 دن صرف کریں، مکمل طور پر دشمن کے وار سے محفوظ۔ دشمن رسوا آپ کے سامنے ہوگا، ذلیل آپ کے سامنے ہوگا، آپ کی عزت کو پامال کرنے والے کی خود عزت پامال ہو جائے گی، آپ کو رسوا کرنے والا خود بخود آپ کی آنکھوں کے سامنے رسوا ہوگا، اور آپ کا دشمن آپ کے اوپر وار کرنے والا خود دیکھیں گے کہ وہ کیسے رسوا ہوتا ہے۔ اب وار کیسے کرتا ہے؟ حسد کی بنا پر، غیبت کی بنا پر، چغلی کی بنا پر آپ کے اوپر یہ سارے کبھی کسی کالے جادو والے کے پاس جا کر جادو کروا کے، کبھی نقش لے کر، کبھی نقش کو جلا کر، کبھی نقش کو دفن کر کے، کبھی پڑھائی کرتا ہے، الٹے الفاظ آپ کا تصور کر کے، آپ کی تصویر رکھ کر سامنے بیٹھ کے وہ پڑھائی کرتا ہے۔ اس کا مشن اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں 9 محرم اور 10 محرم کو یہ 2 دن وظیفہ کریں میری ترتیب کے ساتھ، پھر اس پرانی چھوٹی سی آیات کا فائدہ دیکھیں کس قدر آپ کو ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک قرآن۔ اگر سینے کے اندر ایمان ہوگا تو قرآن آٹومیٹک سینے کے اندر اترے گا، جب سینے کے اندر قرآن اترے گا پھر اس کا نور نصیب ہوگا، جب نور نصیب ہوگا پھر اللہ راضی ہوگا۔ کل بروز قیامت بھی انسان کی بخشش ہونی ہے تو ایمان کی بنا پر ہونی ہے۔ قرآن اور ایمان دونوں کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس آیات مقدسہ سے آپ کو 2 چیزیں ملیں گی۔ دشمن کے وار سے آپ محفوظ رہیں گے، دشمن کا ہر وار بیکار ہوگا، اور پہلی چیز آپ کو یہ ملے گی کہ اگر آپ کمزور ایمان ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایمان کے اندر قوت نصیب ہوگی، طاقت نصیب ہوگی، ایمان کی لذت نصیب ہوگی، ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ میں کہتا ہوں جس کو ایمان مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے، اور ایمان ملنے کے بعد جس کو قرآن کی دولت ملی، دنیا اور آخرت کی خزانے کی چابیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو عطا کر دی ہیں۔ اتنی پاورفل ہے۔ اور ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں، ایمان مانگا کریں، ایمان کی پختگی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی مانگا کریں۔ شرک و بدعات سے
محفوظ رہا کریں، شرک و بدعات سے اللہ سے مانگ مانگ کر اس کی پناہ مانگا کریں تاکہ ہر قسم کی شر سے آپ محفوظ رہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا کبھی دشمن کا وار آپ کے قریب نہیں آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا کبھی حاسد آپ کے اوپر جتنی لاکھ وار کرنا چاہے گا لیکن ناکام ہوگا، کوئی دشمن آپ کی عزت کو پامال کرنے والا لاکھ کوشش کرے گا، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اللہ رسول پر کامل یقین ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، اللہ پر مکمل اپنا اطمینان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رسوا کرنے والا خود رسوا ہو جائے گا، ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہو جائے گا، اور پریشانیاں دینے والا خود پریشان ہوگا۔ کبھی بھی آپ کی عزت کے اندر فرق نہیں پڑے گا، کبھی آپ کے اوپر جنات، جادو، آسیب، سحر، یہ مسئلے آپ کے اوپر نہیں آئیں گے جب آپ کا ایمان ہوگا۔ پاکیزگی طہارت کا خیال رکھ کے ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قرآن پر یقین رکھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، اس کی حلاوت، اس کی لذتیں حاصل کیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی۔ آپ کو ناکام کرنے والا خود رسوا ہوگا، آپ کو ناکام کرنے والا خود ناکام ہوگا، دشمن کا ہر وار بیکار ہوگا۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 9 اور 10 محرم کو صرف آپ نے پڑھنا ہے سورۃ البقرہ کی آخری جو رکوع ہے اس کے اندر، آخری سورۃ البقرہ کے آخری سپارے کا آخری، پہلے سپارے کا آخری جو رکوع ہے اس کے اندر یہ آیات کریمہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب یہاں میں تفصیل تھوڑی سی بیان ضرور کروں گا تاکہ آپ ایمان کی جانب آئیں۔ اے محبوب کہہ دیجئے، ان کو کہہ دیجئے ایمان لانا ہے تو ویسے لائیں جیسے صحابہ کرام و اہل بیت عظام لائے، ایمان لانا ہے تو ویسے لا جیسے صحابہ کرام اہل بیت عظام نے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم عزتوں سے مالا مال ہوں گے، جو رسوائی، جو پریشانی، جو اللہ ہماری زندگی سے مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا، عزت نصیب ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، دشمن کا ہر بار بیکار ہوگا۔ 9 اور 10 آپ نے ہر نماز کے بعد، 9 کی صبح کی نماز سے لے کر عشاء تک ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھنا ہے، اور 10 محرم کو ہر نماز کے بعد آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے صحابہ کرام تھے اور اہل بیت عظام تھے، جیسے ان کا ایمان مضبوط تھا ہمیں ویسا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ویسا نمازی بنا دے جیسے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی دولت عطا فرما۔ اب دوسری دعا کے الفاظ، پہلی دعا کے الفاظ یہ تاکہ ایمان کی مضبوطی ملے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری دعا، یا اللہ جتنے بھی میرے حاسد ہیں، دشمن ہیں، دشمنیاں پھیلانے والے ہیں، شر پھیلانے والے ہیں، جادو کرنے اور کرانے والے ہیں، میری عزت کو پامال کرنے والے ہیں، میری عزت کا جنازہ نکالنے والے ہیں، میرے اللہ ان کو بھی رسوا کر دے، ان کو بھی رسوا کر دے، ان کو بھی ذلیل کر دے، ذلت ان کا مقدر بنا دے۔ اتنی اس کے اندر تاثیر ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، آپ کے ہاتھ منہ تک نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ کو اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، دوسرے نمبر کہ آپ کا دشمن مکمل طور پر ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اور اگر آپ کے اوپر ہر قسم کی کوئی پرابلم، پریشانی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 دنوں کے اندر مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی شر سے محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو محرم الحرام کی برکتیں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔